غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں تیزی، فضائی اور زمینی حملوں میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 10 فلسطینی شہید، شہداء میں ایک کمسن بچہ بھی شامل۔ متعدد زخمی، شاطی کیمپ پر حملے میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ سٹی میں پولیس کی گاڑی کو ڈرون سے ٹارگٹ کیا گیا، 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید ہوئے۔ ایران اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ اور اسرائیل مخالف اسلامی مزاحمت کی پراکسی کا سب سے بڑا حامی ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے مذاکرات کی خواہش کے ساتھ خدشات کا بھی اظہار کر دیا۔ کہا ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو ایران کو اسلامی مزاحمت کی مالی معاونت سے روکے۔ ٹرمپ کا ایران امریکہ مذاکرات دوبارہ پاکستان میں ہونے کا اشارہ۔ امریکی صدر نے مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیحی مقام قرار دیا۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں کہا، مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب زیادہ ممکن ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہترین کام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کارکردگی کے باعث امریکہ مذاکرات کے لیے دوبارہ پاکستان جانے پر غور کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا، آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے اور ہم پاکستان جانے پر زیادہ مائل ہیں۔ ہم کسی ایسے ملک کیوں جائیں جس کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ پاکستان نے خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کا دامن نہ چھوڑا۔ ایران نے بھی مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیح قرار دیا۔ پاکستان کی مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تجویز پر ایران نے بھی مثبت جواب دیا۔ کہا، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، واشنگٹن کا پتہ نہیں۔ ایرانی صدر نے بھی کہا، تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری ترجیحی راستہ ہے۔ ایران قانونی فریم ورک کے اندر بات چیت کرے گا۔ دھمکیوں، دباؤ اور فوجی کارروائی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسعود پزشکیان کا فرانسیسی صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر بات چیت۔ روس نے امریکہ اور ایران میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے گفتگو۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ نئی جنگ روکنا ضروری ہے اور روس اس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ اس بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، معاملات بات چیت سے نمٹائے جا سکتے ہیں۔ مشرق وسطی کے بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے بھی کہہ دیا۔ بولے، سنجیدہ مذاکرات کا فوری آغاز ضروری ہے، جنگ بندی برقرار رکھی جائے، ضرورت پڑنے پر توسیع کی جائے، بین الاقوامی سمندری راستوں کے حقوق آزادی کا فریقین احترام کرے، خصوصاً آبنائے ہرمز میں تمام فریقین احترام کریں۔ چینی صدر شی جن پنگ اور متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کے درمیان ملاقات۔ چینی صدر نے مشرق وسطی میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے 4 نکاتی تجویز پیش کر دی۔ کہا، مشرق وسطی اور خلیجی خطوں کے لیے مشترکہ جامع تعاون پر مبنی پائیدار سیکیورٹی نظام کی تشکیل ناگزیر ہے۔ تمام ممالک کے افراد، تنصیبات اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، اب اگلا قدم تہران کے فیصلے سے مشروط ہے۔ امریکی نائب صدر نے ایران کے ساتھ جاری سفارتی رابطوں کو مثبت قرار دیا۔ جے ڈی وینس نے کہا، دونوں ممالک کے درمیان بات چیت تعمیری ماحول میں ہوئی، کئی اہم معاملات پر پیش رفت دیکھنے میں آئی۔ امریکی نائب صدر پاکستان کی میزبانی کے معترف ہو گئے، پاکستانی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بے مثال میزبان قرار دیا۔ بولے، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کو ممکن بنانے میں مدد دی۔ واشنگٹن میں لبنان اسرائیل میں براہ راست مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ لبنانی میڈیا کے مطابق امریکہ کے ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے اعلیٰ حکام مذاکرات میں شریک ہوئے۔ اسرائیل اور لبنان کے حکام مارکو روبیو کی موجودگی میں مذاکرات ہوئے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا، واشنگٹن میں اسرائیل لبنان مذاکرات کے حوالے سے تاریخی موقع ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان اختلافات اگلے 6 گھنٹے میں حل نہیں ہوں گے۔ ہم دہائیوں کی پیچیدگیوں سے نمٹ رہے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ملاقات لبنان اسرائیل میں مستقل امن کے لیے معاون ہوگی۔ وزیر اعظم کا خطے کے اہم ممالک کا دورہ ری شیڈیول۔ شہباز شریف پہلے سعودی عرب، پھر قطر اور آخر میں ترکیہ جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق دوست ممالک کے دورے میں سفارتی معاملات پر مشاورت کریں گے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر بھی مشاورت متوقع۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔
امریکہ اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی آبنۂ ہرمز کی ناکابندی میں ناکام۔ ایران اور چین کے کئی ٹینکر محاصرہ توڑ کر آبنۂ ہرمز سے گزرے اور بین الاقوامی پانیوں میں داخل ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صبح پہلا ایرانی جہاز نیویگیشن سسٹم بند کر کے آبنۂ ہرمز سے گزرا اور بین الاقوامی پانیوں میں پہنچ کر سسٹم کو دوبارہ فعال کر دیا۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے اسرائیل سے دفاعی معاہدے معطل کر دیے۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی کا کہنا ہے کہ اٹلی امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شامل نہیں اور وہ اس جنگ سے دور رہنا چاہتی ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد عالمی سطح پر سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث پالیسیوں کا از سر نو جائزہ لے رہی ہیں۔ ایک راؤنڈ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سینئر لیول پہ ٹاپ لیول پہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی بیہائنڈ دی سین جو ہے وہ جسے بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں، اس لیول پہ جو ہے وہ جاری رہتی ہیں، جاری ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس میں اپنا وہی پازیٹیو مؤثر کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ جو ٹاکس ہوئے ہیں، جو اتفاق ہوا ہے اور جہاں پہ اختلاف ہے اس اختلاف کو جو ہے وہ برج کیا جائے۔ جلد ایران امریکہ معاملے پر دنیا کو خوشخبری ملے گی۔ مذاکرات کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے جی ٹی وی نیوز کے پروگرام جیف اور غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا مقصد امن کا حصول ہے، امن کے لیے ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی۔ پاکستان سے 100 ارب ڈالر باہر گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا انکشاف کا بزنس مین کے جو پیسے بیرون ملک ہیں، بجٹ سے پہلے بزنس مین 10 ارب ڈالر پاکستان میں آئے۔ مشکل کام نہیں ہے، تاجر آج فیصلہ کرے، بجٹ سے پہلے 10 ارب ڈالر آ جائیں گے۔ ان حالات میں بھی کوئی پیسے باہر بھیج رہا ہے، وہ معافی کا حقدار نہیں۔ تاجروں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، ہمیں اپنے ملک کو سنوارنا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل وعدہ پورا کرتے ہیں۔ بزنس مین کے لیے الگ علیحدہ پاسپورٹ جاری کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی محکمہ خوراک کو گندم خریداری مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ نے گندم خریداری پالیسی کے جائزہ اجلاس سے خطاب میں کہا، سبسڈی لینے والے آباد گاروں سے ہی گندم خریدی جائے اور بروقت ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ تمام اسلحہ میں گندم کی خریداری مراکز فوری متحرک کیے جائیں۔ گندم کی خریداری میں کسی قسم کی سست روی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سندھ حکومت کے صوبے میں جدید پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بڑے فیصلے، نئی بسیں اور روٹس پہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس۔ شہریوں کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی، نئے روٹس کے اجراء اور خواتین کے لیے خصوصی اقدامات پر تفصیلی غور۔ سکھر اور حیدرآباد میں خواتین کو پنک اسکوٹیز فراہم کرنے کی تقریبات جلد منعقد کرنے کا فیصلہ۔ گیس تو آتا ہی نہیں ہے، سلنڈر جلانا پڑتا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پورے لائنز ایریا میں گیس نہیں ہے، ہم سلنڈر ڈلوا کے تھک گئے۔ آپ یقین ہے یہاں لائٹ تو دور کی بات، گیس بھی بند کری ہوئی ہے، پانی بھی بند کرا ہوا ہے۔ پورے علاقے میں گیس نہیں، پورے کراچی میں گیس نہیں ہے گی، نہ لائٹ کی پریشانی ہے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس نایاب، خواتین کے لیے کھانا پکانا ایک امتحان۔ گیس کی طویل بندش نے شہریوں کی زندگی اچیرن بنا دی۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ شہری کہتے ہیں پانی اور بجلی کے بعد اب گیس ملنا بھی محال ہو گئی ہے۔ پار ڈویژن کا پی کارز میں روزانہ 2.25 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان۔ ترجمان پار ڈویژن نے اپنے بیان میں کہا، اس وقت سب سے بڑا چیلنج شام کے اوقات میں بجلی کی بڑھتی ہوئی کھپت ہے۔ قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے حکومت نے روزانہ شام 5 بجے سے رات 1 بجے کے درمیان 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اور بلوچستان کے ساحل پر مردہ کچھووں کی تعداد میں خطرناک اضافہ۔ گوادہ ویسٹ بے پر 3 نایاب کچھوے مردہ پائے گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھوے ماہی گیروں کے جال میں پھنس کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ ماہی گیروں کے جال سمندری حیات کے لیے بڑا خطرہ بن گئے۔